روایت اور ایک حدیث چلی تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے کہ پورے دن میں اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے 12 رکعتیں نفلیں پڑھے تو بنی لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا اس کے لیے جنت کا اللہ تعالیٰ گھر بناتے ہیں۔ 12 رکعتیں نفلیں، یہ نفل اصطلاحی معنی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ 12 رکعتیں پورے دن کے اندر جو ہے یہ سنت موقدہ ہے۔ جیسے فجر میں فجر کی 2 رکعت فرض سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں یہ سنت موقدہ، پھر ظہر میں 4 رکعت فرض سے پہلے 4 رکعت سنت اور فرض کے بعد 2 سنت، یہ 6 رکعتیں، اور فجر میں 2 رکعت 8 رکعتیں ہو گئی، اور مغرب میں 3 رکعت فرض کے بعد جو 2 رکعت سنت ہیں یہ سنت موقدہ، تو یہ 10 رکعت ہو گئی، اور عشاء میں جو فرض کے بعد 2 رکعت ہیں سنت، یہ سنت موقدہ، تو ٹوٹل یہ 12 رکعتیں ہو گئی۔ تو حدیث پاک کے اندر فرمایا جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت پہ ایک گھر بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید ان سنتوں کی تفصیلات، یعنی فجر میں جو 2 رکعت سنت ہم پڑھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ فرمایا کہ جو فجر میں 2 رکعت سنت ہیں، حدیث پاک کے اندر یہاں تک فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ 2 رکعت جو فجر کی سنتیں ہیں، فرمایا یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب میں سب سے زیادہ بہتر یہ 2 رکعت سنتیں، چونکہ دنیا تو فانی ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب فانی ہے، اور 2 رکعت سنتیں جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، تو اس کی بڑی اہمیت آئی ہے احادیث کے اندر۔ یہاں تک کہ علامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے طحاوی شریف حدیث کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ فجر میں جو 2 رکعت سنتیں ہیں اس کو گھر میں پڑھ کر مسجد میں آنے کا اہتمام ہو، چونکہ نبی علیہ السلام کا معمول رہا ہے، نبی علیہ السلام 2 رکعت سنت جو ہے وہ گھر میں پڑھ کے تشریف لاتے تھے۔ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2 انعام عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1، گھر میں یہ 2 رکعت سنت پڑھ کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گھر کے چک چک اور گھر کی لڑائی جو ہے، میاں بیوی کی جو لڑائیاں ہیں آپس میں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس لڑائی کو ختم فرما دیں گے۔ اور دوسرا بڑا انعام 2 رکعت سنت فجر کی گھر پہ پڑھ کے آنے پر جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، فرمایا وہ انعام یہ کہ موت کے وقت اللہ کلمہ اور ایمان کی دولت پر اس کو موت دیں گے، یعنی اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، تو بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور احادیث میں یہاں تک فرمایا کہ اگر گھوڑے تم کو دوڑا دیں، یعنی تم سفر کرنے والے ہو اس وقت بھی فجر کی یہ 2 رکعت سنتیں نہ چھوڑو۔ اور اسی طریقے سے فرمائیں کہ اگر تمہیں گھوڑے رون ڈالے لا تترکوا رکعت الفجر، کہ فجر کی یہ 2 رکعت سنتیں نہیں چھوڑو۔ وَإِن تَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ، اگرچہ تمہیں گھوڑے بھی رون ڈالے، یعنی میدان جہاد میں اور جنگ میں ہو اور گھوڑے تمہیں دوڑا کر مار ڈالے، رون ڈالے، فرمایا اس وقت بھی 2 رکعت سنتیں مت چھوڑو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ سنتیں گھر پہ پڑھنے کا اہتمام ہو، اگر مسجد میں آ گئے سنت نہیں پڑھی تو اگر جماعت شروع نہیں ہوئی ہے تو آپ مسجد کے کسی احاطے پہ کونے پہ 2 رکعت سنت پڑھ لیں۔ اس کے لیے جماعت کے اندر یا صف کے اندر اگلی صف میں جہاں جماعتیں ہو رہی ہے، نماز شروع ہو رہی ہے فجر کی، وہاں گھس کے نماز پڑھنے سے علماء نے ناجائز لکھا ہے، بعض علماء نے اس کو حرام لکھا ہے، چونکہ اب میں اگر سنت پڑھنے کے لیے جماعت کے اور صف کے اندر کھڑا ہو جاؤں گا تو آہستہ آہستہ صفیں بنے گی، اور پیچھے کوئی آ کے فجر کی جماعت کے اندر شامل ہوگا، وہ دیکھے گا یہ اگلا جو ہے شخص یہ امام سے پہلے پہلے رکوع میں جا رہا ہے، امام سے پہلے رکوع سے اٹھ رہا ہے، یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے، تو ایسا حالانکہ وہ سنت شریف پڑھ رہا ہے لیکن وہ پچھلے والا شخص سمجھے گا شاید یہ امام سے پہلے پہلے نمازیں پڑھ رہا ہے، تو یہ اس میں ایک خرابی آ جاتی ہے۔
تو اس لیے علماء نے لکھا ہے 2 رکعت سنت اگر پڑھنی ہے تو مسجد کے بالکل کونے میں دور ہو کر جماعت سے صف سے وہ 2 رکعت سنت کا اہتمام ہو، اور اگر جماعت شروع ہو گئی تب بھی فرمائے 2 رکعت سنتیں پڑھ لیں، جب تک اس کو یقین ہے کہ میں اگر 2 رکعت سنت پڑھوں گا تو مجھے جماعت مل جائے گی، آخری رکعت مل جائے گی۔ اگر اسے یقین ہے کہ نہیں میں اگر سنت پڑھوں گا تو یہ 2 رکعت جماعت میری نکل جائے گی، آخری رکعت بھی مجھے نہیں ملے گی، تو علماء فرماتے ہیں کہ اب یہ جماعت کے اندر شامل ہو جائے، سنت کو رہنے دیں، یہ سنت جو ہے سورج نکلنے کے بعد اس سنت کو پڑھ لیں۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی علیہ السلام کے معمولات میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام عموماً فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت کے اندر پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ روزانہ نبی علیہ السلام کا عموماً معمول رہا ہے کہ فجر کی دونوں رکعتوں میں یعنی یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے مغرب کی نماز ہے، نبی علیہ السلام پڑھاتے تھے عموماً جمعہ کے دن، تو پہلی رکعت میں نبی علیہ السلام سورہ کافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں نبی علیہ السلام سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ معمولات میں سے اس کی بھی ہم پابندی کریں تو یہ 2 رکعت سنت کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث اور سنت اور مسائل کی روشنی پہ عبادات